محبوب السالکین، شیخ طریقت، خلیفہ مجاز، محبوب العلماء والصلحاء، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت مولانا پیر خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب کے خلیفہ مجاز کو، میرے استاد محترم حضرت اقدس پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا پیر خواجہ محمد زاہد افضل صدیقی صاحب کو کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں گے، انہی کے متصل بعد انشاءاللہ حضرت جی کا بیان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اور آپ اس وقت ایک ایسی مجلس میں جمع ہیں جہاں پر ہم سب کا مقصد ایک اللہ والے کی زیارت کرنا، ان کا بیان سننا، اور جو ان کے دل میں امت کے بارے میں عمل کا جذبہ اور شوق ہے کہ ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے، اس درد کو میں اور آپ بھی اپنے سینے میں منتقل کر لیں، اس نیت سے اس فقیر کا آنا ہوا۔ یقیناً آپ حضرات کی بھی یہی نیت ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی نیت ہے تو یہاں پر تصحیح نیت فرما لیں۔ اللہ والوں کی مجالس کی عجیب برکات ہوتی ہیں، اللہ والوں کی مجالس کی عجیب برکات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت چنے ہوئے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ایک اصول ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑے بڑے مشائخ کی زبانوں سے بھی یہ جملہ سنا کہ سبزی ملتی ہے سبزی والے سے، سبزی ملتی ہے سبزی والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، لوہا ملتا ہے لوہے والے سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والے سے۔ جب بندہ کسی اللہ والے کی مجلس اور صحبت میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز تصور کر کے اس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، تو جیسی مجلس میں انسان رہتا ہے ویسا انسان بن جاتا ہے۔ جیسی مجلس میں یہ اصول ہے کہ جتنا اچھے سے اچھا کوئی انسان ہو، اگر وہ برے لوگوں میں رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور برا بن جاتا ہے، اور جتنا برے سے برا آدمی ہو، اگر وہ اچھے لوگوں میں رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی مجلس اور صحبت کسی انسان کو مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ 2-4 دن پہلے میرے موبائل میں اب بھی میسج پھر رہا ہوگا، ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا گیلے وال کی طرف، حضرت جی بھی تھے اور یہ فقیر بھی تھا، تو وہاں پر ہمارے ایک عزیز ہیں مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سفید ریش ہیں، مضبوط قسم کے عالم ہیں۔ تو انہوں نے بعد میں نے پوچھا کیسے رہا پروگرام، تو فرمانے لگے کہ حضرت جی کے ایک ایک جملے میں امت کا درد جو ہے وہ ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ واللہ یہ ان کے جملے تھے۔ فرمایا بہت تھوڑے وقت میں حضرت کا بیان ہوا، اس کے بعد نعت خوانی کا انتظام تھا، ملک کے معروف ثنا خان تھے، تو فرمانے لگے کہ تھوڑی دیر حضرت نے بیان کیا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ تھوڑا وقت جو حضرت کی صحبت حاصل ہوئی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا۔
ایسی عظیم ہستی کی صحبت مجھے اور آپ کو ہر مہینے مجلس ذکر کی صورت میں مل جاتی ہے. اگر یہاں بہت سارے افراد ایسے موجود ہیں کہ وہ مستقل بنیادوں پر وہاں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں. لوگ حضرت نے وہاں پر یہ جملہ فرمایا، ہمیں اس بات کا پورا احساس نہیں تھا. ہم نے فرمایا کہ الحمدللہ اس وقت ہماری خانقاہ میں ملک کے چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. ملک کے چاروں صوبے کے افراد ہماری مجلس ذکر میں موجود ہوتے ہیں. تو کتنی بدبختی ہوگی کہ اگر دوسرے صوبوں کے لوگ وقت نکال کر خانقاہ کے اندر آ سکتے ہیں، ہم یہاں قریب بیٹھے ہیں، ہم نہ جا سکیں. بہت بڑی بدبختی ہوگی. اور یہ اصول ہے، پتہ نہیں اہل پاکستان کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ زندگی میں لوگوں کی قدر نہیں ہوتی. جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں پھر کہتے ہیں اوہ بڑے عظیم انسان تھے، کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے. اور بعد میں جو افسوس کرنا ہے، آج ہی کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ایسے نتی ہو جائیں، ایسے جڑ جائیں کہ ان کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا درد ہمارے سینے میں بھی منتقل فرما دے. مشائخ کی نظر ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کتابوں سے انسان کی زندگی نہیں بدلتی. کتابوں میں واقعات پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، اچھی اچھی کتب ان کی ورق گردانی سے انسان کی زندگی نہیں بدلتی. زندگی بدلتی ہے اللہ والوں کی نظر سے. جب اللہ والے کسی انسان کو محبت بھری نظر سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کی برکات پھر ظاہر ہوتی ہے. اس کی برکات پھر ظاہر ہوتی ہے. ان اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں. اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کے واقعات سنے اور ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا کہ بڑے منصب پر فائز تھے، لیکن اپنے شیخ اور مرشد کا عصا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر سے گزر گئے. صرف اس نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی نعمت بھی ان سے چھین لی. جو ولایت کے مقام پر فائز تھے، اتنی سی ناقدری کسی صاحب نسبت کی، اللہ والے کی، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. میں اکثر سنایا کرتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، ان کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ قرضے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا. ایک اللہ والے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ آ کے انہوں نے مراقبہ کیا. تو حضرت شیخ الحدیث کے والد صاحب کی قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کیا تو ان صاحب کو شیخ الحدیث کے والد ملے، مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے یہ کہہ دو کہ تم میرے قرضے کی فکر نہ کرو. اور دوسرا فرمایا کہ میرے بیٹے کو میرا ایک پیغام دے دو کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، صاحب نسبت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو. بعض اوقات ان کی سیدھیاں بھی الٹی ہو جاتی ہیں اور انسان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات مذاق میں وہ کسی کو دھتکار دیتے ہیں اور پھر وہ حقیقت میں دھتکارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار سے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں مزاح کر لیا کرتا تھا. تو اس پر تنبیہ فرمائی کہ آئندہ ان کے ساتھ مذاق بھی نہ کرنا. بعض اوقات چھوٹا سا جملہ انسان کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں. اللہ والوں کی مجلس میں انسان اپنے دل کو خالی کر کے بیٹھے کہ میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں. اور مشائخ جو وظائف بتاتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد جو وظائف تلقین کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ کرنے والوں کو ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ ایک وقت تھا کہ شریف آدمی اس بندے کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے. ہم نے خود، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب ایسے ہیں جو اگر راستے میں آ رہے ہوتے تو ہم راستہ بدل لیتے تھے کہ یار یہ آ رہا ہے، اب یہ کوئی خباثت پھیلائے گا، کوئی ایسی گندی زبان استعمال کرے گا. پھر اسی بندے کے اب ایسا وقت بھی آیا کہ ہم اب ان کے ہاتھ چومتے ہیں. وہ داڑھی موڑا تھا اور بڑا عجیب اس کا مزاج تھا.
لوگ دیکھ کر اس کو جو ہے تھو تھو کرتے تھے. حضرت کے ساتھ جڑے, سنت کے مطابق داڑھی رکھی. حضرت جی پچھلے دنوں بیمار ہوئے تو ان کے سامنے جب ذکر کیا تو فوراً ان کی آنکھیں برس پڑی اور رونے لگے کہ بس حضرت آپ دعا کریں ہمارے حضرت کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. ایسی زندگی بدل جاتی ہے. وہ جو ذلیل ہوتے ہیں معاشرے میں, اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے ان کو عزت والا بنا دیتا ہے, ان کو پھر عزت مل جاتی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم اس نعمت کی قدر کریں. حضرت دامت برکات العالیہ ہمارے علاقے میں جب بھی آتے ہیں ہم دل و جان سے اور ہمہ تن متوجہ ہو کر حضرت کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے. ہم دنیا کے اندر یہ ضابطہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ پر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے آگے جا کر کے بیٹھوں. لیکن پتہ نہیں اس معاملے میں ہمارا مزاج کیوں خراب ہے کہ جب اللہ والوں کی مجلس اور صحبت ہوتی ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دور جا کر کے بیٹھوں. بچوں کو آگے بٹھا دیا جاتا ہے. یہ بہت غلط, یہ ناقدری ہے اللہ والے, یہ بالکل ناقدری ہے اللہ والے. اور ناقدرے لوگ جو قدر نہیں کرتے کسی نعمت کی بھی, اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتے, ان کو پھر فائدہ ہی نہیں ملتا. اللہ والوں کی مجالس اور صحبت انسان کو حاصل. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں ایک لمحے کا بیٹھنا, کسی اللہ والے کی مجلس میں ایک لمحے کا بیٹھنا 100 سالہ بے-ریا عبادت سے بہتر ہے. ایک بندہ 100 سال تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور دوسرا آدمی ایک اللہ والے کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے جا کے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا یہ اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا یہ بے-ریا 100 سالہ عبادت سے بھی بہتر ہے. 100 سالہ عبادت. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا نا, اس کا ترجمہ جب مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. چلو ریاکاری والی عبادت ہوتی تو سمجھ آتی ہے, اخلاص کے ساتھ عبادت سے بھی ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا یہ زیادہ افضل. اور مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. میں نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ سمجھائیے اس کا مطلب کیا ہے. جو شعراء لوگ ہوتے ہیں یہ تو حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوا, اب انہوں نے وہ شعر پڑھا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. جب یہ شعر پڑھا میں نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہ شعر غلط ہے, اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. 100 سال بیریا عبادت سے اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے کا بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور حضرت میں تو اس سے پریشان تھا کہ ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت اور دوسری طرف 100 سالہ بے-ریا عبادت, ان دونوں میں یہ صحبت زیادہ مجھے یہ ایک 100 سالہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور آپ 1,00,000 سال فرما رہے ہیں. فرمانے لگے ہاں کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. لا یشقا جلیسہم, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. ہم الجلساء, جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو, جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ بندہ کافر ہو کے مرے. بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ بندہ کافر ہو کے مرے. کیا مطلب؟ یہ بندہ بدبخت نہیں ہوگا, خوش بخت ہوگا. اور خوش بختی کی انتہا یہ ہے کہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اتر جائے. اللہ والوں کی صحبت سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, بندے کے ایمان کی حفاظت کی اسے گارنٹی مل جاتی ہے. ہمارے شیخ الحدیث مولانا نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے. ان کے ایک مرید کے ساتھ بات چلی تو وہ مولانا ظفر اقبال صاحب بیٹھے, ہم اکٹھے تھے, یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو ان کے ایک مرید کے ساتھ مولانا عبدالشکور صاحب کے ساتھ اڈا میر شاہ بات چلی کہ کسی نے شکایت لگائی مولانا نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت بعض لوگ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد نہ تو کوئی رابطہ رکھتے ہیں, نہ سبق کرتے ہیں, نہ کبھی آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں.
تو حضرت نے یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ فائدہ، ایسی بیعت کا فائدہ، خواہ بیعت ہو گئے. تو مولانا نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نانا یہ مت کہو کہ کوئی فائدہ نہیں، بیعت ہونے کا بہترین فائدہ انہیں یہ ملے گا کہ مرتے وقت ان کو کلمے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو نچھی کرنا، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے. ایمان کی سلامتی کی گارنٹی. خامخواہ اتنے، یعنی آپ اجتماع کے موقع پر ذرا وہاں جا کر کے دیکھیں خانقاہ مالکیہ شریف میں، وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. یہ کیا ہے؟ یہ دیوانوں کا مجمع کہاں سے آ جاتا ہے؟ اب تو مجلس ذکر میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. اتنا مجمع کیوں آتا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی لینے کے لیے آتا ہے. اور واقعتاً اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حق جل شانہ ہم سب کو حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ کی مجلس سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ والوں کی مجلس میں یاد رکھو صرف ان کا بیان نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے دل کے انوارات آگے منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، آگے منتقل ہو رہے ہیں. ایسی کیفیات بعض اوقات خانقاہ میں بن جاتی ہے کہ ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ یہ کہ شیخ کے سینے سے نور نکل رہا ہے، ہمارے سینے میں منتقل ہو رہا ہے. اللہ کی قسم بعض اوقات محسوس ہوتا ہے جس طرح ایک بڑا ٹیوب ویل چل رہا ہو اور حضرت کے سینے سے نکل کے ہمارے سینے میں منتقل ہو رہا ہے. ذرا آپ کریں تو صحیح، چلیں تو صحیح، اسباب کی ترتیب میں آئے تو صحیح. ایک نرالا جہان ہے تصوف کا، اور بڑا لذیذ جہان ہے، مزیدار جہان ہے، اور ایسا جہان ہے کہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کوئی لفظ ہوتا میرے پاس کہ میں وہ اس کی کوئی تعبیر کر سکوں. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جس بندے نے کبھی بھی زندگی میں سیب نہ کھایا ہو، اس کے سامنے کوئی سیب کھائے اور کہے بڑا لذیذ ہے سیب، کس طرح لذیذ ہے؟ وہ میٹھا ہے. اچھا گڑ کی طرح ہے؟ نہیں، گڑ کی طرح نہیں ہے، میٹھا ہے. اچھا چینی کی طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں چینی کی. اب ساری زندگی سمجھاؤ کہ یہ کس طرح کا میٹھا ہے، نہیں سمجھا سکو گے جب تک ایک پھلی اٹھا کے اسے بھی نہ دے دو تم کھا لو. وہ کھائے گا تو پتہ چلے گا تصوف میں کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے، کیا عجیب کیفیت ہے. کیا میرے پاس تعبیر نہیں ہے، بس یہی کہوں گا کہ ایک پھلی چکھ کر کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تصوف میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی قدر کرنے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا.